اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو اور بحث تعلیم احکام میں 23ویں درس اور سبق کے بارے میں ہے کہ جو شکیات نماز جس درس میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس درس میں شکیات نماز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ شکیات کیا ہیں یہ آپ خوب جانتے ہیں کہ یعنی شک ہونا، شکیات یعنی شک، یعنی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اسے شک ہو سکتا ہے، بہت سارے شک اس میں ہو سکتے ہیں، بہت طریقے سے شک ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ بتایا جائے گا آپ کو کہ کس شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے مثلا، یا کس شک سے نماز باطل ہے، اور کون سا شک ایسا ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، یعنی بعض شک ایسے ہیں کہ جن کی آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ اس کا اعتبار نہ کریں، کچھ نہیں ہے، آپ چلتے رہیں۔ کچھ ایسے شک ہیں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کچھ ایسے شک ہوتے ہیں نماز میں کہ جن کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ آپ کو بھی آگے چل کے تفصیل سے انشاءاللہ آئیں گے۔ تو شکیات نماز کہہ رہے ہیں ممکن ہے نماز پڑھنے والے کو کبھی واجبات نماز میں شک ہو، مثلا اسے یہ شک ہو کہ تشہد پڑھا ہے یا نہیں۔ کیا کہا؟ ممکن ہے نماز پڑھنے والے کو کبھی واجبات نماز میں شک ہو، جو واجبات نماز ہے، جو چیزیں نماز میں واجب ہیں، جو افعال نماز میں واجب ہیں، ان میں شک ہو۔ ممکن ہے نماز پڑھنے والے کو کبھی واجبات نماز میں شک ہو، مثلا اسے یہ شک ہو کہ تشہد پڑھا ہے یا نہیں۔ تشہد واجبات نماز میں سے ہے یا نہیں؟ واجبات نماز میں سے ہے۔ کہنے سجدہ کیا یا نہیں، یا 2 سجدے کیے یا 1 سجدہ کیا، یا ممکن ہے کہ اسے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو، مثلا اسے نہیں معلوم کہ 3 رکعت پڑھ رہا ہے یا 4 پڑھ رہا ہے۔ ان میں ہر شک کے لیے شریعت میں ایک خاص حکم ہے، لیکن شکیات نماز کو تفصیل کے ساتھ اس مختصر کتاب میں نہیں بیان کیا جا سکتا، لہٰذا بعض اقسام شک اور ان کے بعض احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ کتاب مختصر ہے تو اس میں تفصیل کے ساتھ سارے شکوک بیان نہیں ہو سکتے، ہاں بعض اقسام شک کو اور ان کے بعض احکام کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں شک کے اقسام، یعنی اقسام یعنی قسمیں، اقسام یعنی قسمیں، شک کے اقسام یعنی شک کی قسمیں، یعنی شک کتنے طریقوں کے ہو سکتے ہیں۔ عام طور سے شک ہوتے ہیں وہ کتنے طریقوں کے ہو سکتے ہیں، کیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ کہنے ہیں نمبر 1 اجزائے نماز میں شک۔ اجزاء جز کی جمع ہے، جز واحد ہے اور اجزاء جمع ہے۔ اجزائے نماز یعنی نماز کے جز، اس کے حصے، پارٹس۔ ٹھیک، کون کون سے یعنی اجزائے نماز ہیں جن میں شک ہو تو اس میں کیا کرنا ہے، کیا حکم ہے اس کا۔ کہہ رہے ہیں نمبر 1 اجزائے نماز میں شک، انسان کو نماز کے اجزاء میں شک ہو۔ کہ نمبر 1 الف یعنی نمبر 1 الف، اگر واجبات نماز میں شک میں سے، اگر واجبات نماز میں سے کسی واجب کے بارے میں شک ہے، واجبات نماز میں سے کسی واجب کے بارے میں شک ہے کہ اسے انجام دیا ہے یا نہیں، تو اگر اس کے بعد والا واجب شروع نہیں کیا ہے، جس واجب کے بارے میں شک ہے اس کے بعد والے واجب کو بھی شروع نہیں کیا ہے، تو اس واجب کو بجا لائے،
یعنی کسی انسان کو یہ شک ہے کہ میں نے سجدہ کیا یا نہیں کیا، ابھی ہم نے اس کے بعد والا جو واجب ہے اس کو شروع نہیں کیا ہے، یعنی ابھی سجدے کے بعد مثلا کھڑا ہونا ہے، کھڑے نہیں ہوئے ہیں، قرات نہیں کی ہے، یا دوسری رکعت تھی تو تشہد نہیں پڑھا ہے، شروع نہیں کیا ابھی، اور ہمیں بیٹھتے ہی شک ہو گیا کہ ہم نے سجدہ دوسرا کیا یا نہیں کیا مثلا، تو کیا کرے؟ بجا لائے اس کو فوراً، آپ سجدے میں جائیں اور سجدہ کریں. صحیح. ہاں اگر اس کے بعد والے واجب کو انجام دینا شروع کر دیا ہے اور اب اس کو پہلے والے واجب کے انجام دینے میں شک ہے، تو ایسے شک کی پرواہ کیے بغیر نماز کو جاری رکھے، اس کی نماز صحیح ہے. یعنی اگر انسان کو یہ شک ہے کہ میں نے دوسرا سجدہ کیا یا نہیں کیا، کب شک ہوا ہے؟ ابھی اس نے تشہد شروع نہیں کیا یا قیام نہیں کیا، کھڑے نہیں ہوئے بھی، صحیح، الحمد رسولہ شروع نہیں کیا، اور شک ہے کے بارے میں، سجدے کے بارے میں کہ دوسرا سجدہ کیا یا نہیں کیا، تو کیا کرے؟ فوراً سجدہ کر لے. لیکن اگر اس نے دوسرے واجب کو، بعد والے واجب کو انجام دینا شروع کر دیا ہے، تو اب کیا کرے؟ اس شک کی پرواہ نہ کرے، بلکہ اس کی نماز صحیح ہے، اپنی نماز کو وہ جاری و ساری رکھے. جی. بے یعنی نمبر 2، دوسرے، اگر کسی واجب کی صحت میں شک ہو کہ جو انجام دیا وہ صحیح ہے یا نہیں، یعنی کسی واجب کام کو انجام دیا ہم نے، نماز کے واجب فعل کو انجام دیا، اب ہمیں اس میں یہ شک ہے کہ یہ جو انجام دیا ہے ہم نے صحیح ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی شک کا کوئی اعتبار نہ ہوگا اور نماز صحیح رہے گی. اگر کسی واجب کی صحت میں یعنی صحیح ہونے میں شک ہے کہ جب ہم نے انجام دیا ہے واجب وہ صحیح انجام دیا یا نہیں صحیح انجام دیا، تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں بھی شک کا کوئی اعتبار نہ ہوگا اور نماز صحیح رہے گی. تو کتنی چیزیں ہوئیں؟ دو چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ ہم دوسرے اس میں کام کو انجام دینے میں مشغول ہو گئے، جو دوسرا واجب تھا ہم اس کو انجام دے رہے ہیں. صحیح. شک ہوا پہلے والے کے بارے میں کہ اس کو انجام دیا یا نہیں دیا، تو اگر مشغول نہیں ہوئے ابھی نہیں ہے تو آپ انجام دیجیے، اور دوسرے واجب میں مشغول ہو گئے ہیں تو آپ اس کو کیا کیجیے؟ پرواہ نہ کیجیے. صحیح. دوسرے کیا ہے؟ اگر کسی واجب کی صحت یعنی صحیح ہونے کے بارے میں شک ہے کہ ہم نے اس کو صحیح طرح انجام دیا یا نہیں دیا، تو کیا کریں؟ نماز صحیح ہے، ایسی صورت میں بھی شک کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، نماز صحیح رہے گی. ٹھیک. یہ انہوں نے 2 باتیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے یہی کافی ہے. آج چھٹی کے بعد، تعطیل کے بعد پہلا درس ہو رہا ہے، تو کافی ہے یہ. اس کو آپ سمجھ لیجئے، اسی درس کو جو پڑھا ہے ذہن نشین کیجئے اور یاد کیجئے اسے انشاءاللہ. کل جو ہے انشاءاللہ آنے والے درس میں پھر دوسرے نمبر پر رکعتوں کے بارے میں شک، یعنی رکعتوں کے بارے میں کیسے شک ہوتا ہے وہ سب انشاءاللہ، اور کیا اس کا حل ہے، کیا علاج ہے، یا باطل ہے نماز، جو بھی ہے اس کا حل ہوگا کہ اس سے کون سے نماز باطل ہوتی ہے، کہاں علاج ہو سکتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر کل بتایا جائے گا. صحیح. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.